اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحیث عرف المدعی فالدعوی دعوی ملزمتا معلومتا جازمتا قبلت اتفاقا۔ کیفیت قضاوت کی گفتگو کل سے شروع ہو چکی تھی، تو مدعی اور منکر کے پہچان بتانے کے بعد شہید ثانی فرماتے ہیں جب مدعی کی پہچان ہو جائے تو مدعی جو دعویٰ کرے گا اس کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے دعویٰ کو سننا 3 شرائط کے ساتھ قاضی پر لازم ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ملزمہ ہو، یعنی ایسا دعویٰ ہو جو منکر پر کسی چیز کو لازم کرے، یعنی اس کو مجبور کرے، کوئی چیز دینے پر مجبور کرے، اور دعویٰ ملزمہ ہو یعنی الزام آور ہو، یعنی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس پر لازم ہو۔ دوسری شرط دعویٰ معلومہ ہو، مجہول نہ ہو۔ تیسری شرط جازمہ ہو، یعنی دعویٰ یقین کے ساتھ، پکا یقین کے ساتھ دعویٰ کرے۔ اگر گمان اور احتمال کے ساتھ دعویٰ کرے تو قابل سماعت نہیں ہے۔ اگر یہ 3 شرائط دعویٰ میں موجود ہو، مدعی کے دعویٰ ملزمہ بھی ہو، معلوم بھی ہو، پکا بھی ہو، تو اس کی دعویٰ کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے دعویٰ کو سننا تمام علماء کے نزدیک قاضی پر لازم ہے، قاضی پر ضروری ہے اس کے دعویٰ کو سن لے اور اس کے دعویٰ کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ سنائے۔ اب شہید ثانی ایک شرائط کے نہ ہونے کے صورت میں کیا صورتحال بنے گا اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر شرط اول فوت ہو جائے، شرط اول یعنی دعوی ملزمہ نہ ہو، اگر دعوی ملزمہ نہ ہو، دعوی ملزمہ نہ ہونے کی 2 مثالیں بیان کیا۔ مثال کے طور پر کسی نے دوسرے بندے پر دعویٰ کیا اس نے مجھے کوئی چیز ہبہ کیا ہے، اور ہبے کے بارے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہبہ مقبوضہ ہے یا غیر مقبوضہ ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک ہبہ ملکیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہبہ کی صحت اور اس میں ملکیت میں آنے کے لیے ہبہ کرنے والا یعنی بخشنے والا اس مال کو متہب کے قبضے میں دے دے۔ متہب یعنی وہ بندہ جس کو مال بخشا جاتا ہے، اور واہب کہتے ہیں ہبہ کرنے والے کو، یعنی اگر کوئی دوسرے کو مفت میں کوئی چیز دے دے، ہبہ کرے، تو واہب اس مال کو متہب کے قبضے میں دے تو ہبہ پکا ہے۔ اگر فقط زبانی ہبہ کرے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو اس قول کے مطابق اگر ہبہ مقبوضہ کا دعویٰ کرے تو یہ دعوی ملزمہ شمار ہوگا، یعنی زید مثال کے طور پر زید نے کہا عمرو نے مجھے ایک گاڑی دی ہے اور گاڑی میرے قبضے میں دیا تھا، یعنی ہبہ پکا ہوا تھا، بعد میں اس نے گاڑی واپس لے کر مجھے نہیں دیا ہے، اس طرح دعویٰ کرے تو دعوی ملزمہ ہے۔ اگر اس نے فقط یہ کہا کہ اس نے مجھے گاڑی دی ہے، گاڑی میرے قبضے میں نہیں دیا، قبضے میں دینے کی بات نہیں کی، تو وہ دعوی غیر ملزمہ شمار ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال میں وقف کذالک، یعنی کسی نے دعویٰ کیا کہ فلان نے مال مجھ پر وقف کیا اور وقف قبضے میں نہیں دیا ہے، تو وقف میں بھی اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وقف میں فقط وقف کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ مال وقفی جن لوگوں کے اوپر وقف کیا ہے ان کے قبضے میں دینا چاہیے۔ تو فقط وقف کی جو دعویٰ ہے وہ دعوی ملزمہ نہیں ہے، بلکہ وقف مقبوض ہونا چاہیے۔ تیسری مثال بھی دیا او رہن عند مشترطہ، یا کسی نے رہن کا دعویٰ کیا، رہن تو گروی کہلایا جاتا ہے کہ کسی نے کسی سے قرض لیا تو اس قرض کے واپسی تک بطور ضمانت ایک مال وثیقے کے طور پر اس قرض دینے والے کے پاس رکھتے ہیں،
تاکہ بعد میں وہ قرض واپس نہ کر سکے تو اسی مال کو بیچ کر اپنا قرض اٹھانا ہے، اس کو مال رہن کہتے ہیں۔ تو رہن رکھنے والا اس کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا جاتا ہے قرض دینے والا مرتہن۔ تو راہن کسی مال کو مرتہن کے قبضے میں رہن کے طور پر دے دے تو رہن لازم ہوگا، لیکن اگر فقط زبانی کہا ہے کہ آپ مجھے قرض دے دو اور قرض لے بھی لیا اور ایک چیز اس کے پاس فرض کرو اپنا موبائل اس کے پاس رہن رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو رہن رکھنے کا فقط وعدہ کافی نہیں ہے، بلکہ مال رہنی اپنا موبائل اس کے پاس رکھنا چاہیے۔ اب رہن میں بھی قبضہ شرط ہونے میں دو نظریات ہیں، ان میں سے ایک نظریے کے مطابق یعنی عند مشترطی ہی کا مطلب یعنی جن لوگوں کے پاس رہن میں بھی قبضہ شرط ہے، قبضہ جب تک نہ ہو رہن درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے رہن کا دعویٰ فقط کیا تو یہ دعویٰ ملزمہ نہیں ہوگا، بلکہ رہن مقبوض کا دعویٰ کرنا چاہے، رہن اس کے قبضے میں دے چکا تھا، بعد میں واپس کیا مجھے نہیں دیا، تو شہید نے فرمایا اگر اس قسم کے دعویٰ ہو، دعویٰ غیر ملزمہ ہو، یعنی طرف مقابل پر کسی چیز کو لازم قرار نہ دینے والا دعویٰ ہو تو اس کا دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے، لم تسمع، اس کو نہیں سنا جائے گا، اس کے بارے میں قاضی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے بارے میں سننا اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا محکمہ قضاوت میں اس کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو شرط اول کے بارے میں۔ دوسری شرط اگر تخلف ہو جائے، وہ ان تخلف الثانی یعنی شرط دوم اگر نہ ہو، شرط دوم دعوی معلومہ، یعنی ایسا دعویٰ کرے، ایسی چیز کا دعویٰ کرے اس چیز کے بارے میں معلوم ہو کیا چیز ہے، وہ چیز مشخص ہو اور اس چیز کے صفات معلوم ہو، اس کا جنس پتہ ہو۔ اگر کسی نے نامعلوم چیز کے بارے میں دعویٰ کیا کہ زید نے عمر پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ مجھے کوئی چیز دینے والا ہے، اب وہ چیز کیا ہے پتہ نہیں ہے، یا اس نے کہا کوئی گھوڑا دینے والا ہے یا کوئی کپڑا دینے والا ہے، اما اس گھوڑے کے اور اس کپڑے کے صفات اور اس کی مشخصات اور اس کے جنس کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس دعویٰ کو سننا یا نہ سننا ہے، اس کے بارے میں دو نظریات ہیں، دو قول ہے۔ پہلا قول ہے جس کو مصنف نے کتاب دروس میں بطور جزم بطور قطع فتویٰ دیا ہے کہ دعویٰ مجہولہ قابل سماعت نہیں ہے، نہیں سننا ہے، اور دلیل بھی پیش کیا ہے کیونکہ اس دعویٰ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وہ چیز معلوم نہیں ہے تو حاکم کیسے حکم کرے گا؟ حاکم تو شے مجہول کے بارے میں تو حکم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر منکر نے اقرار کر لیا، اس نے اس کی دعویٰ کو مان لیا تو حاکم حکم کرے گا کہ وہ چیز دے دے، وہ چیز اگر معین ہو تو حاکم کہے گا کہ فلان چیز اس کو دے دے، اگر جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ چیز کیا ہے تو حاکم حکم نہیں دے سکتا، انہیں پکا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے اس دعویٰ کے سننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پہلا قول ہو گیا۔ تو اس قول کے مطابق ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے اگر وہ اشیاء مثلی ہو تو اس کی مثل کے صفات بیان ہونی چاہیے، اگر اشیاء قیمی ہو تو اس چیز کی قیمت بیان ہونی چاہیے۔ اب اشیاء مثلی اور اشیاء قیمی کیا ہے یہ تو کتاب متاجر میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن یہاں بطور خلاصہ اشیاء مثلی کی تعریف یہ ہے جو مشہور تعریف ہے، اگرچہ مختلف تعریفیں کی ہے اشیاء مثلی و قیمی کے بارے میں، مشہور تعریف یہ ہے کہ اشیاء مثلی وہ چیزیں ہیں جس کے مجموعے کی قیمت اگر اجزاء پر تقسیم کرے تو برابر تقسیم ہوتی ہے، اس کو اشیاء مثلی کہتے ہیں۔ بطور مثال ایک من گندم ہے تو ایک من گندم 4000 کا ہو تو ہر کلو کے لیے 100 روپے بن جائے گا، یعنی یہ 4000 جو مجموعے کی قیمت ہے وہ اجزاء پر برابر تقسیم ہے، لیکن اشیاء قیمی مجموعے کی قیمت اجزاء پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ بطور مثال آپ کے پاس 5 حیوانات ہے، 5 حیوانات کے مجموعے کی قیمت 10,000 ہے، لیکن اگر ایک ایک کو الگ قیمت کرے تو ممکن ہے بعض حیوان بڑے ہو بعض چھوٹے ہو، تو 10,000 ہر ایک پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔
تو ایسی چیزوں کو اشیاء قیمی کہا جاتا ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں اشیاء مثلی کے صفات بیان ہونے چاہیے، اشیاء قیمی کی قیمت بیان ہونی چاہیے، اور اگر پیسہ ہو، اگر کہ روپیہ پیسے کا دعویٰ ہو تو اس کی جنس معلوم ہو کہ وہ کیا چیز ہے، روپیہ ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر پرانے زمانے میں ہو تو سونا چاندی ہے، سونا ہے، درہم ہے، دینار ہے، کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو دعویٰ اس طرح معلوم ہو۔ اگرچہ بے اور دوسرے معاملات میں اگر کسی نے بے میں پیسے کا دعویٰ کیا، کسی نے دعویٰ کیا کہ فلان نے مجھ سے ایک چیز خرید لیا ہے، اس کی قیمت نہیں دیا، تو قیمت کیا ہے؟ قیمت یہاں وہ شہر میں رائج پیسے کی طرف خود بخود منصرف ہوگا۔ بطور مثال اگر پاکستان میں معاملہ کرتے ہیں تو روپیہ پاکستانی کی طرف خود بخود انصراف ہوگا۔ لیکن یہ تو دعویٰ ہے، دعویٰ اور بے میں فرق ہے۔ دعویٰ چونکہ یہ گزشتہ کسی چیز کا دعویٰ کی خبر دینا ہے، لیکن بے وغیرہ تو انشاء ہے۔ انشاء میں جو ہی بے ہو گیا تو اسی وقت مشتری کی گردن پر اس کی قیمت لاگو ہوگی، یعنی اسی شہر میں رائج پیسہ جو ہے اس پر ثابت ہوگا، اور اس میں زمانہ گزرنے کے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا، مختلف نہیں ہے۔ لیکن دعویٰ چونکہ گزشتہ زمانے کے کسی حق کے بارے میں خبر دینا ہے، تو ممکن ہے وہ پیسہ جو پرانے زمانے میں چلتا ہو ابھی وہ نہیں چلتا ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بے اور دعویٰ میں فرق ہے، شہید نے فرمایا۔ اسی لیے بے میں ثمن رائج کی طرف منصرف ہوگا، اور دعویٰ میں جو ثمن ہے، وہ پیسہ ہے، وہ معین ہونا چاہے، معلوم ہونا چاہے کس قسم کا پیسہ ہے، اس کا جنس معلوم ہو اور اس کا نوع بھی معلوم ہو۔ اور دوسری دلیل شہید ثانی پیش کرتے ہیں کہ دعویٰ مجہولہ قابل سماعت نہیں ہے، نہیں دوسرا قول ہے، یعنی دو قولانی کہا تھا۔ پہلا قول تو یہ ہو گیا قابل سماعت نہیں ہے، الثانی سے مراد یہاں جو عبارت میں ہے وہ دوسرا قول ہے، دوسری دلیل نہیں ہے۔ دوسرا قول شہید فرماتے ہیں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ دعویٰ مجہولہ بھی قابل سماعت ہے، اگر کسی نے مجہول دعویٰ کیا تو بھی سننا چاہیے۔ اس قول کے پاس دو دلیل ہے، یعنی اس قول کے قائلین کے پاس دو دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حاکم پر حکم لگانا واجب ہونے کے جو ادلہ ہے وہ مطلق ہے، مطلقاً حاکم پر لازم ہے کہ دعویٰ کے بارے میں تحقیق کرے۔ اب اس دعویٰ کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ مجہولہ دعویٰ ہو یا معلوم ہو۔ اور دعویٰ مجہولہ کے نہ سننے کے بارے میں جو دلیل پیش کیا وہ اس اطلاق کو قید لگانے کے قابل نہیں ہے، یعنی یہ اطلاق اپنی جگہ پر مضبوط ہے، اور اس اطلاق کو اس کمزور دلیل کے ذریعے سے آپ مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اطلاق ادلہ کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے قاضی پر لازم ہے دعویٰ مجہولہ کے بارے میں بھی تحقیق کرے، اس کے دعویٰ کو سن لے۔ اور اس قول کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر مجہول شے کے بارے میں اگر دعویٰ نہ سنے تو کبھی کبھار مدعی کا حق ضائع ہوگا، کیونکہ مدعی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدعی ایک حق کے بارے میں پتہ تو ہے لیکن اس حق کے مشخصات اور اس کی چیزوں کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ دعویٰ مجہولہ نہ سننے کا بہانہ بنا کر اس بیچارے کا دعویٰ نہ سنیں تو اس صورت میں ممکن ہے مدعی کا حق ضائع ہو جائے، لہٰذا دعویٰ مجہولہ کو سننا چاہیے۔ قاضی اس کے دعویٰ کو محکمے میں نوٹ کرے، پھر مدعی پر زور دینا چاہیے بھائی اس دعویٰ کے بارے میں آپ تفصیل دے دو، یعنی تفصیلات بعد میں مانگنا چاہیے۔ بس یہ دو دلیل ہے، ان دو ادلہ کی بنا پر دعویٰ مجہولہ قابل سماعت ہے۔ بس یہاں تک دو باتیں مکمل ہو گئی ہے، اس کی عبارت پڑھیں گے، پھر وقت کی گنجائش کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ وَحَيْثُ عُرِفَ الْمُدَّعِي، جب مدعی معلوم ہو گیا، پہچانا گیا، مدعی کون ہے، منکر کون ہے، پتہ چل گیا،
تو فدعا دعوی ملزمتاً، پس مدعی نے ایسا دعویٰ کیا جو ملزم ہو، یعنی منکر کو کسی حق کے دینے پر مجبور کرنے والا دعویٰ ہے، معلومتاً دعویٰ معلوم ہے، جازمتاً اور پکا دعویٰ ہے۔ تو کیا ہے نتیجہ کیا آئے گا؟ وحیث عرفا، یہ شرط ہے، قبلت یہ جزا ہے، حیث کے اندر معنی شرط پایا جاتا ہے، یعنی جب مدعی کو پہچانا اور مدعی نے ایسا دعویٰ کیا جو اس کے پورے شرائط موجود ہے تو قبلت اتفاقاً، تو اس کے دعویٰ کو قبول کیا جائے گا، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاقاً یعنی تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں، یعنی تینوں شرائط ہونے کی صورت میں دعویٰ قابل سماعت ہے، محکمے میں اس کو نوٹ کر کے اس کے بارے میں چھان بین کرنا ہے۔ وَإِن تَخَلَّفَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی شرط موجود نہ ہو، یعنی شرط اول میں تخلف ہو گیا، تخلف یعنی شرط کی خلاف ورزی ہو گئی، شرط اول کیا ہے؟ دعویٰ ملزمہ، دعویٰ ملزمہ ہونا چاہیے تھا، اب ایسا دعویٰ کیا جو ملزمہ نہیں ہے۔ اب دعویٰ ملزمہ نہ ہونے کی تین مثالیں دی ہے شہید نے، کَدَعْوَى ہِبَةٍ غَيْرِ مَقْبُوضَةٍ، جیسا کہ کسی نے ایک ایسے ہبے کا دعویٰ کیا جو قبضے میں ابھی تک دیا نہیں ہے، تو جب تک ہبے میں قبضہ نہ ہو ہبے کا مال دینا لازم تو نہیں ہوتا ہے۔ او وقف کذالک، یعنی کدعوی وقف، یا ایسے وقف کا دعویٰ کیا، کذالک اسی طرح، یعنی غیر مقبوضہ ہے، غیر مقبوض ہے، وقف کیا تو وقف میں بھی قبضے میں دینا ضروری ہے، اگر قبضے میں نہ دیا ہو تو فقط زبانی وقف کرنا کافی نہیں ہوگا۔ او رہن عند مشترطہ، یا رہن کا دعویٰ کیا اس فقیہ کے پاس جو مشترط ہی، یعنی مشترط قبض ہے، جو قبض کو شرط مانتے ہیں، کیونکہ رہن میں دو نظریات ہے، بعض علماء نے رہن میں قبضے کو شرط مانا ہے، تو ان لوگوں کی نزدیک جو رہن میں قبضے کو شرط مانتے ہیں، اگر کسی نے فقط رہن کا دعویٰ کیا تو یہ دعویٰ ملزمہ نہیں ہے۔ تو جب یہ شرط مفقود ہو، یعنی وَإِن تَخَلَّفَ الْأَوَّلُ، یہ جملے شرط ہے، لم تسمع یہ جملے جزا ہے، یعنی اگر شرط اول تخلف ہو، شرط اول کی خلاف ورزی ہو، دعوی ملزمہ نہ ہو، جیسے کہ تین مثالیں دیا، ان تینوں مثالوں میں لم تسمع یعنی اس کی دعویٰ کو نہیں سنا جائے گا، یعنی اس کی دعویٰ قابل بررسی، قابل تحقیق نہیں ہے۔ وَإِن تَخَلَّفَ الثَّانِي، اگر شرط دوم میں تخلف ہو جائے، شرط دوم کی خلاف ورزی ہو، شرط دوم کیا تھی؟ دعوی معلومہ ہو، ایسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرے جو معلوم ہو، مشخص ہو، اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا، ایسی کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا، وہ چیز کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، مجہول ہے، مثال دیتے ہیں مجہول چیز کی مثال کا دعویٰ شیئن و فرسن و ثوبن، بطور مثال کسی نے دعویٰ کیا کہ فلان بندہ مجھے کوئی چیز دینے والا ہے، تو کوئی چیز کیا ہے، چیز کیا چیز ہے پتہ نہیں ہے، وَفَرَسٍ، یا اس نے کہا کہ فلان مجھے ایک گھوڑا دینے والا ہے، وَثَوْبٍ، یا اس نے کہا کوئی کپڑا دینے والا ہے، تو فَفِي سِمَاعِهَا قَوْلَانِ، شرط دوم کی تخلف ہونے کے صورت میں، یعنی دعویٰ معلومہ نہ ہو تو اس دعویٰ کے سننے کے بارے میں دو نظریات ہے، فَفِي سِمَاعِهَا قَوْلَانِ، اس دعویٰ مجہولہ کے سننے کے بارے میں دو نظریات ہے، احدہما وہو الذی جزم بہ المصنف فی الدروس العدم، پہلا قول جس قول کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں پکا فتویٰ دیا ہے، وہ پہلا قول کیا ہے؟ العدم، یعنی عدم سماع ہے، اس کی بات سننے کے قابل نہیں ہے، کیوں؟ دلیل یہ ہے لعدم فائدتها، کیونکہ اس دعویٰ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَهُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهَا لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَعَمٍ، دعویٰ سننے کا فائدہ تو یہ تھا، وَهُوَ کی ضمیر فائدہ کی طرف ہوتا، وَهُوَ وہ فائدہ دعویٰ یا فائدہ سماع، حکم الحاکم بِهَا، حاکم اس دعویٰ کے بارے میں حکم لگانا ہے، لو اجاب المدعى علیہ بنعم، اگر مدعی علیہ نعم کے ساتھ جواب دے، یعنی اقرار کرے، تو اقرار کرے تو حاکم اس کے خلاف حکم جاری کرتا ہے کہ بھائی وہ چیز دے دو، اب وہ چیز معلوم ہو تو حاکم کہے گا وہ دے دو، اگر پتہ ہی نہیں ہے تو کیا حکم دے گا۔
بل لابد من ضبط المثلی بصفاته والقیمی بقیمته، تو دعوی مجہول نہیں سننا ہے تو ضروری ہے اشیاء مثلی کو مشخص کرے صفات کے ساتھ۔ اشیاء مثلی کا خلاصے میں ہم نے تعریف کیا کہ وہ اشیاء جس کی مجموعی قیمت اجزاء پر برابر تقسیم ہونے والے ہیں، جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، تو یہ اشیاء مثلی ہے۔ تو ان چیزوں کی صفات بیان کرے، بھائی یہ کس قسم کا گندم ہے، اچھی کوالٹی والا ہے یا درمیانی ہے یا پست ہے، تو معلوم ہونا چاہیے۔ والقیمی بقیمتہ، اور ان چیزوں کی قیمت بیان ہونی چاہیے جو اشیاء قیمی ہے۔ مثال اگر حیوان ہو تو اس حیوان کی قیمت کتنی ہے، اگر کوئی قیمتی پتھر ہو، یہ اشیاء قیمی ہے، کیونکہ قیمتی پتھروں کو مجموعہ جب قیمت ہو تو اس کو توڑ دے تو اس کی قیمت برابر تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ والاسمان بجنسها ونوعها، یعنی وضبط الاسمان، اگر اسمان ہو یعنی نقدی ہو، نقد پیسہ، روپیہ، ڈالر وغیرہ ہو تو اس کے جنس کے ساتھ مشخص ہونا چاہے، معین ہونا چاہے، اور اس کے نوع معین ہونا چاہیے۔ بطور مثال جنس اگر نقد ہو تو جنس سونا ہے یا چاندی ہے، سونا ہو تو دینار ہوگا، چاندی سے درہم بنتا ہے۔ نوعہا، اور نوع اسمان بھی معین ہو، چونکہ دینار ہر قسم کے دینار، ہر قسم کا سونا ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کے اعلیٰ کوالٹی والے، درمیانی والے، پست والے مختلف قسم کے سونے چاندی ہوتے ہیں، ان کو بھی معین کرنا چاہے۔ وقدرہا، اور اسمان کی مقدار بھی معین ہو، مطلب 1000 ہے، 2000 ہے، 500 ہے، معین ہونا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ وَشِبْهُهُ يَنْصَرِفُ إِطْلَاقُهُ إِلَى نَقْدِ الْبَلَادِ، شہید کہہ رہے کہ دعویٰ میں تو اسمان معین ہونا چاہے، ثمن یعنی نقد پیسوں کے بارے میں نوع جنس پتہ ہو، لیکن بے میں ایسا نہیں ہے۔ بے شبہ بے جو معاملات ہے بے کی طرح، مثلا اجارہ وغیرہ، تو اس میں اگر آپ ثمن کے بارے میں مفصل نہ بتائے تو اسی شہر میں چلنے والے پیسے کی طرف خود بخود انصراف ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ وَشِبْهُهُ، اگرچہ بے اور شبہ بے خود بخود منصرف ہوگا، بے اور شبہ بے اسی شہر کے پیسے کی طرف منصرف ہوگا، نقد بلد کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ وَشِبْهُهُ يَنْصَرِفُ إِطْلَاقُهُ إِلَى نَقْدِ الْبَلَادِ، اسی شہر میں چلنے والے پیسے کی طرف خود بخود منصرف ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ إِيجَابٌ فِي الْحَالِ، اب بے اور دعویٰ میں کیا فرق ہے، تو شہید نے فرق بتا دیا، کیونکہ بے فی الحال ایجاب ہے، یعنی یہ انشاء ہے، بے انشاء ہے، تو فی الحال مشتری کی گردن پر وہی پیسہ ثابت ہوگا جو اس شہر میں چلنے والا پیسہ ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، اور وہ شہر میں چلنے والا پیسہ مختلف نہیں ہے، وہی ایک پیسہ ہے جو معاملے کے دوران چلنے والا ہے۔ وَالدَّعْوَى إِخْبَارٌ عَنِ الْمَاضِي، اور دعویٰ گزشتہ کسی حق کے بارے میں خبر دینا ہے۔ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ، اور وہ ماضی والا جو ثمن ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 سال پہلے فرض کرو اس شہر میں کوئی اور پیسہ چلنے والا تھا، آج تبدیل ہو گیا، کوئی اور پیسہ چل رہا، تو اس صورت میں اگر مدعی کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کس قسم کا پیسہ ہے وہ معین ہونا چاہیے۔ بس یہاں تک پہلا قول مکمل ہو گیا، یعنی اگر دعویٰ مجہولہ ہو تو قابل سماعت نہیں ہے، یہ بات ختم۔ اس کے بعد والثانی، یعنی والقول الثانی، دعویٰ مجہولہ کے سننے کے بارے میں دوسرا قول، وَهُوَ الْأَقْوَى السِّمَاعِ، دوسرا قول شہید ثانی کے نظر میں، شارح کے نظر میں اقوا ہے، یعنی یہ قول پہلے قول کی نسبت قوی ہے، وہ یہ ہے السماع، اس کے دعویٰ کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْحُكْمِ، کیونکہ وہ ادلہ مطلق ہے جو دلالت کرنے والا ہے حکم لگانا واجب ہونے پر، یعنی کچھ ادلہ ہے جو حاکم پر، قاضی پر حکم لگانے کو واجب قرار دیتے ہیں، وہ ادلہ بطور مطلق ہے، یعنی اس میں دعوی مجہولہ اور معلومہ کی تفصیل نہیں دیا۔ وَمَا ذُكِرَ لَا يَصْلَحُ لِلتَّقْيِيدِ، اور جو دلیل
دعوی مجہولہ کے نہ سننے کے بارے میں ذکر ہوا ہے، وہ دلیل یہاں پہ اس اطلاق کو قید لگانے کے قابل نہیں ہے۔ وما ذکر لا یصلح للتقیید، جو ذکر ہوا ہے یعنی جو دلیل دعوی مجہولہ کے نہ سننے کے بارے میں ذکر ہوا وہ قید کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ لامکان الحکم بالمجہول، کیونکہ مجہول کے بارے میں حکم لگانا ممکن ہے۔ دعوی مجہولہ کے نہ سننے کے بارے میں جو دلیل پیش کیا تھا وہی پیش کیا کہ حاکم مجہول کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے ہیں، تو شہید ثانی کہہ رہے نہیں یہ غلط بات ہے، بلکہ حاکم مجہول دعویٰ کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں۔ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کہ پہلے اس کی دعوی مجہولہ کو نوٹ کرے، سن لے، اس کے بعد مدعی کو روک کر اس کے بارے میں تفصیلات طلب کرے، بھائی بتاؤ کہ وہ دعویٰ کس چیز کے بارے میں ہے، وہ صفات بیان کرو، یعنی مدعی سے بعد میں تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، تو پھر حاکم حکم لگا سکتے ہیں۔ لامکان الحکم بالمجہول، مجہول کے بارے میں حکم لگانا ممکن ہے۔ فیحبس حتی یبینہ، فیحبس یعنی مدعی کو روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ دعویٰ کو بیان کرے، یبینہ یعنی اس حق کے بارے میں وضاحت کرے، وہی کیا چیز ہے۔ مثال کل اقرار، جیسا کہ شیء مجہول کے بارے میں اقرار کرنے کی طرح ہے۔ اگر کسی نے شیء مجہول کے بارے میں اقرار کیا تو اس کے اقرار کو سننا ہے، اس کے بعد میں تفصیلات طلب کرنا ہے، بھائی آپ نے جو اقرار کیا تھا وہ کیا چیز ہے۔ بس یہ ایک دلیل ہے، بس شیء مجہول کے بارے میں دعویٰ کرنا قابل سماعت ہے اور حاکم حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُدَّعِي رُبَّمَا يَعْلَمُ حَقَّهُ بِوَجْهٍ مَا، کبھی کبھار مدعی اپنے کسی نامعلوم حق کے بارے میں جانتا ہے لیکن اس کے خصوصیات اور صفات کو نہیں جانتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ کہے کہ اس کا دعویٰ مجہول ہے اس لیے نہیں سننا چاہے تو مدعی کا حق ضائع ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْمُدَّعِي رُبَّمَا يَعْلَمُ، مدعی کبھی جانتا ہے حقہ اپنے حق کو بوجہ ما، کسی طریقے سے، یعنی اجمالی طور پر کوئی حق ہونا تو پتہ ہے، بوجہ ما خاصتاً، خاص طور پر کوئی حق ہونا پتہ ہے۔ بِأَن يَعْلَمَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ ثَوْبًا أَوْ فَرَسًا، بطور مثال مدعی کو پتہ ہے کہ وہ منکر کے پاس کوئی کپڑا ہے یا کوئی گھوڑا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ شَخْصَهُمَا وَلَا صِفَتَهُمَا، اور اس کپڑا اور گھوڑے کی شخصیت یعنی اس کی صفات اور اس کے ذات کے بارے میں نہیں جانتا۔ وَلَوْ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بَطَلَ حَقُّهُ، اگر ایسی صورت میں اس کا دعویٰ نہ سنا جائے تو بطل حقہ، اس کا حق ضائع ہوگا، مدعی کا حق ضائع ہو جائے گا، اسی لیے دعوی مجہولہ سننا چاہیے۔ فالمقتضی لہ موجودون، بس شہید ثانی نتیجہ دیتے ہیں، بس دعویٰ کے سننے کا مقتضی موجود ہے۔ لہو کی ضمیر سماع یعنی سماع، دعوی مجہولہ کے سننے کا مقتضی موجود ہے۔ والمانع مفقودون، اور دعوی مجہولہ کے سننے کے بارے میں جو رکاوٹ بیان کیا تھا وہ رکاوٹ یعنی جو قاضی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، قاضی حکم نہیں دے سکتے ہیں، یہ ایسی باتیں بیان کیا تھا، تو وہ مانع یہاں پہ مفقود ہے، یعنی وہ مانع بننے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا دعوی مجہولہ کو سننا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ